ہیں جنہوں نے اصول متعین کیے ہیں، اور ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام الرسالہ نام رکھا ہے۔ اس کا نام کیا لکھا ہے؟ الرسالہ۔ یہ کتاب مصر سے تقریباً 600 صفحے کے اندر چھپی ہے، جس میں 1800 سے زائد مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ کتنا؟ 1800 سے زائد مسائل۔ اور میں اہل علم سے کہوں گا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ کتاب علامہ احمد شاکر کی تحقیق سے اگر مل جائے تو اسے ضرور پڑھیں، اس لیے کہ اہل علم کے لیے اس کا پڑھنا بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ اس کتاب کو ہم نے 1405 کے اندر پڑھا ہے۔ کب پڑھا ہے؟ 1405 میں پڑھا ہے، لیکن اس کتاب کے اندر بعض عجیب استدلال جو پائے جاتے ہیں وہ ابھی تک میرے ذہن کے اندر ہیں، کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کس طریقے سے حدیث کی حجیت پر، فقہ کے صحت پر اور رائے اور فقہ کے اندر کس طریقے سے تطبیق دی جائے، کس طریقے سے امام شافعی نے اس بارے میں بحث کی ہے، یہ چیز اس کے اندر بڑی اچھے انداز میں بیان کی گئی ہے، تو اس کا پڑھنا ہر طالب علم کے لیے بڑا ضروری ہے۔ الرسالہ تو اصول فقہ میں سب سے پہلی یہ کتاب لکھی، ایک چیز۔ دوسری خدمت امام شافعی رحمہ اللہ کی بہت بڑی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد ان کے شاگردوں کے اندر رائے اور قیاس پر زور بہت سختی کے ساتھ پھیل گیا، حتیٰ کہ بسا اوقات وہ لوگ اہل حدیثوں کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ اہل حدیثوں کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ وہ کس طریقے سے؟ اس کی ایک مثال میں دوں جس کی تصحیح امام شافعی رحمہ اللہ نے کی اور لا کر کے تطبیق دیا، کہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر جو ہے سورہ آیت الدین، سورہ بقرہ کے اندر آیت الدین جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ 2 گواہ پیش کرو۔ 2 گواہ یعنی کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو کہ آپ نے فلاں کو قرض دیا ہے لیکن وہ انکار کر رہا ہے، تو اس پر کیا کرنا ہے؟ 2 گواہ پیش کرو کہ ہاں بھائی ہم نے اسے قرض دیا ہے، یہ قرآن کا ہے۔ لیکن بسا اوقات حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک گواہ اور ایک قسم لے کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے۔ یعنی مدعی اگر 2 گواہ نہ پیش کر سکے، وہ ایک گواہ پیش کرتا ہے اور مدعی قسم کھا لیتا ہے تو 2 گواہ کے برابر ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ اہل حدیثوں کا اس پہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ دیکھو قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف کر رہے ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ آئے اور اس کی اصلاح فرمائی اور بعض مثالیں لا کر کے واضح کر دیا، بعض مثالیں لا کر کے واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ جب عراق اور بغداد آئے تو امام محمد ابن حسن الشیبانی اور ان کے بعد شاگردوں کے ساتھ ان کے مناظرے ہوا کرتے تھے، ان کے مناظرے ہوا کرتے تھے۔ تو حسن ابن زیاد اللؤلؤی نے ایک بار امام شافعی پر اعتراض کیا کہ آپ لوگ بھی عجیب ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا قرآن مجید میں اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ 2 گواہ پیش کرو، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک گواہ اور ایک قسم سے فیصلہ کر دیا جائے، تم لوگ قرآن کی مخالفت کرتے ہو۔ امام شافعی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ایک شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس امام کی عقلیت کے اوپر آپ غور کریں کہ کس طریقے سے اس کی عقل بڑی عظیم تھی اور نصوص کا کس طریقے سے وہ استحضار رکھتا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے، کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور اس کے ساتھ دونوں ایک کمرے میں بند ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد شوہر نکلتا ہے اور کہتا ہے میں اس عورت کو طلاق دے رہا ہوں، تو وہ عورت کتنے مہر کی حقدار ہوگی؟ کہا کہ پوری مہر اس کو ملے گی۔ کہا کہ حالانکہ وہ مرد اور وہ عورت دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملے نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے ملے نہیں ہیں۔ کہا کہ بھلے یہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ پوری مہر کا حقدار ہوں گے۔ کہا کیوں؟ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ اگر چھونے سے پہلے یعنی جمع کرنے سے پہلے طلاق دے دے تو پوری مہر نہیں ہے، اور وہ دونوں کہہ بھی رہے ہیں کہ ہاں ہم نے چھوا ایک دوسرے کے ساتھ ملے نہیں ہیں، پھر بھی کیوں ہے پوری مہر دلوا رہے ہو؟ تو حسن ابن زیاد لؤلؤی نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہی ہے۔ کہا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو،
قرآن کے خلاف اللہ کے رسول کی حدیث کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور حضرت عمر فاروق کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تم تیار ہو۔ چنانچہ کہتے حسن بن زیاد لولوی نے اپنا چپل اٹھایا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث کے اندر اور رائے کے اندر دو گروپ بن گئے تھے۔ اہل مدینہ جو تھے حدیث پر زیادہ زور دیتے تھے، اور اہل کوفہ اور بصرہ جو تھے رائے پر۔ امام شافعی رحمہ اللہ آئے اور دونوں کے اندر گویا کی ایک تطبیق پیدا کر دی، اور دونوں کے اندر ایک اصلاح کر دی کہ کس طریقے سے حدیث اور رائے دونوں کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کو قرآن کی جگہ پر رکھا جائے گا، حدیث کو حدیث کی جگہ پر رکھا جائے گا، اور رائے کو کہاں پر قبول کیا جائے گا۔ اس طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ کے بہت سے واقعات کس طریقے سے حدیث اور رائے میں تطبیق دینی ہے، اور امام محمد کیا مناظرے ہوئے ہیں وہ کثرت سے موجود ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں اس لیے میں اس سے تعارض نہیں کرتا۔ تیسری امام شافعی رحمہ کی خدمت یہ ہے کہ باطل فرقے جتنے تھے امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کا زور توڑا ہے، ان کا زور توڑا ہے۔ چنانچہ خواہ حفص الفرد ہو یا بشر المریسی ہو، امام شافعی رحمہ اللہ نے ان دونوں سے ایک نہیں دو نہیں دسیوں مناظرے کیے اور ان کو پیچھے چھوڑا دیا۔ چنانچہ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ بشر مریسی سے ہم لوگوں کا جب مناظرہ ہوا کرتا تھا وہ ہم لوگوں کو نیچے کر دیتا تھا، ہم لوگوں کو نیچے دکھا دیتا تھا۔ لیکن امام شافعی کی ایک کتاب الشاہد والیمین مجھے مل گئی، تو اس کو 2 رات میں میں یاد کر لیا، 2 رات میں میں یاد کر لیا، اور پھر بشر المریسی کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے گیا تو بشر مریسی جو دلیل دیتا اس کو میں توڑ دیتا، جو دلیل دیتا اس کو توڑ دیتا، جو دلیل دیتا اس کو توڑ دیتا۔ آخر میں کہتا ہے کہ یہ تمہاری عقل بات نہیں کر رہی ہے، یہ تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے، یہ عقل اس شخص کی ہے جسے ہم نے مکہ میں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے آدھی دنیا کی عقل دی ہے، یہ اس کی بات ہے جس کی بات تم کر رہے ہو۔ مرد الموت کے وقت حفص القرد، حفص الفرد تھا اس کو، لیکن امام شافعی حفص القرد کہا کرتے تھے۔ قرد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بندر کے، کہ تو اصل میں بندر ہے، تو آدمی نہیں ہے۔ چنانچہ امام شافعی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، امام شافعی اچانک ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی، تو تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو شاگردوں نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ امام شافعی فرماتے کہ آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں۔ حفص پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ تو حفص القرد ہے، اللہ تیری حفاظت نہ کرے، اللہ تجھے اچھا بدلہ نہ دے، اللہ تیری رعایت نہ کرے، اگر تو توبہ نہیں کرتا تو جہنم میں جائے گا۔ کس وقت بات کر رہے ہیں یہ؟ جبکہ ان کے اوپر مرد الموت کی کیفیت طاری ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ خدمات ہیں، اسی لیے امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ حدیث کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، بلکہ ایک بار تو انہوں نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی صحیح حدیث ہمارے سامنے آ جائے اور اس حدیث کے مطابق میں عمل نہ کروں تو سمجھو کہ پاگل اور مجنون ہوں، عقل مند نہیں ہوں۔ کیوں؟ حدیث نبوی ہمارے سامنے آ جائے میں اس کے مطابق عمل نہ کروں۔ حمیدی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار امام شافعی رحمہ اللہ کے سامنے ایک آدمی نے ایک حدیث پیش کی، امام شافعی نے کہا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، تو کہا آپ اس کے مطابق فتویٰ بھی دیتے ہیں؟ کہا کہ عجیب بیوقوف ہے، تم نے مجھے کنیسہ سے نکلتے دیکھا ہے، تم نے میرے کندھے کے اوپر زنار دیکھا، زنار جانتے ہیں نا؟ زنار کس کو کہتے ہیں؟ زنار عربی میں اردو میں بولتے ہیں بھائی، یہ ہندو اپنے گلے میں نہیں لگاتے، جب پیشاب وغیرہ کرنا ہوگا تو کان باندھ لیتے ہیں اپنا، جنیو زنار ہے، ہندی میں جنیو کہتے ہیں، ہے نا؟ اپنا کان باندھ لیتے ہیں پیشاب کرتے وقت، تو یہی چیز زنار ہے نا؟ تو جنیو کہا بدبخت تم نے میرے گردن میں زنار دیکھا ہے، مجھے کنیسہ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے اور تو کہتا آپ کس کے مطابق فتویٰ دیں؟ کیوں نہیں فتویٰ دوں گا؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث کو اس مقام پر لے جا کر کے رکھا، بلکہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا تھا کہ دیکھ لو یہ بات میں کر کے جا رہا ہوں، اگر کوئی حدیث اس کے خلاف ملے تو وہی میرا مسئلہ ہے، اس کو کاٹ کر کے وہاں پر حدیث رسول کو نقل کر دینا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ اس طریقے سے تقریباً 50 یا 54 سال کی عمر کو پہنچ کر کے امام شافعی رحمہ اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت امام شافعی کہاں تھے؟ مصر کے اندر تھے۔ چنانچہ 199 میں امام شافعی رحمہ اللہ نے مصر کا قصد کیا، مصر کا
قصد کیا، وہاں جا کر کے اپنے مذہب کو نئے سرے سے ترتیب دیا. اپنے مذہب کو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کو نئے سرے سے ترتیب دیا اور اپنے وہاں مذہب کی اچھی تبلیغ کی. اور وہاں صرف 4 سال یا 5 سال رہ کر کے امام شافعی رحمہ اللہ مصر کے اندر رجب کی آخری تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، رجب کی آخری تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا. اور یہ علم و نور کا سمندر، یہ علم کا دریا اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ زمین کے اندر جمعہ کے دن عصر کے بعد اسے دفن کر دیا گیا. ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو ہم دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے دفن کے بعد ہم نے دیکھا کہ شعبان کا چاند اب دکھائی دے رہا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کو ساتھیوں دوسرے ائمہ کے مقابلے میں سب سے کم عمر ملی تھی. کتنا؟ صرف 54 سال، 50 اس لیے کہ 150 میں ان کی پیدائش ہے اور 204 میں ان کا انتقال ہے. لیکن جس قدر خدمت دین کی، حدیث کی، قرآن کی، امت مسلمہ کی امام شافعی رحمہ اللہ نے کی ہے وہ کسی دوسرے امام کے حصے میں بہت کم آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس عظیم امام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. ان کی تعلیمات پر عمل کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کو کرنا ہمارے اور آپ کے لیے باعث ثواب قرار دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میں معذرت چاہوں گا امام شافعی رحمہ اللہ کی آخری زندگی سے متعلق کہ مصر میں وہ کیا خدمات انجام دیا کرتے تھے، اس سے متعلق میں کچھ روشنی نہیں ڈال سکا. لیکن جو کچھ بھی ہوا اگر اسی کے اوپر غور کر لیا جائے تو انشاءاللہ وہی کافی ہے. اب شیخ